انہوں نے کہا کہ بار بار اس چیز کو دہرایا، راجوری میں بھی یہاں پر بھی، کہ پیر پنجال میں ایک علماء کا تکفیری ٹولہ ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم شاہد صاحب کے اندر نہ تو کوئی اتنی بڑی کریٹیوٹی ہے کہ وہ اس طرح کے لفظ وضع کر پائیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کن لوگوں کا چبایا ہوا جھوٹا لقمہ جو ہے وہ تھوک رہے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ بہرحال میں اس پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ تکفیری ٹولہ کون ہے یہ تو عوام جانتی ہے، کہ وہ لوگ جن کے سامنے اگر یا رسول اللہ کہہ دیا جائے تو وہ کفر و شرک کے فتوے صادر کر دیتے ہیں، مزارات کو جناب والا شرک کے اڈے قرار دیتے ہیں، جمعرات کے دن اگر فاتحہ کرنی ہو اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا تو ان کو اس میں شرک نظر آتا ہے، عید میلاد النبی کا موقع ہے تو وہ شرک و کفر کے فتوے ان کے چھپتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کفر و شرک کے فتوے کون دے رہا ہے اور تکفیری ٹولہ کون ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہاں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفتی جب ایک حکم کو ظاہر کرتا ہے تو شریعت کے حکم کو، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ کوئی بھی مفتی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے جو ثابت ہو چکا تھا، وہ صرف اس کو ظاہر کرنے کا کام کرتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک بات دہرائی بار بار کہ ان کی ڈور کہاں سے کھینچ رہی ہے۔ اچھا، یہ ایسا کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے آقاؤں کو بتا سکیں، ہمیں نہیں پتہ کہ یہ شاید سلیم صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے آقا کون ہیں، ان کو شاید پتہ ہوگا۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کسی ایجنسی کے اشارے پر کام کر رہے ہوں، یعنی یہ علماء کے لیے انہوں نے یہ باتیں کہیں، تو میں ان سے پلٹ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات دراصل آپ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سر انڈیا اور میں ہوں عرفاظ احمد ڈینگ۔ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا جاوید اقبال صاحب۔ جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں کہ چاند کو لے کر کے جو کنٹروورسی شروع ہوئی تھی وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ آئے روز کچھ سمے کے بعد جو ہے کوئی نہ کوئی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ میڈیا کے مادھیم سے جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ بات چیت کریں گے، کیا کچھ وشے ہیں یہ سارے۔ سر کیسے دیکھتے ہیں ابھی جو کچھ دن پہلے جموں میں بھی ایک کانفرنس کی گئی جس میں بہت سارے مولانا کو بلایا گیا، انہوں نے اپنی بات رکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الفاظ بھائی، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور مجھے بھی اپنی بات رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ پہلے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا، لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ ہمیں خود بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم بار بار میڈیا کا سہارا لیں اور جو مسائل پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کو بار بار لوگوں کے سامنے لائیں اور لوگوں کا ذہن اس طرف ہم مائل کریں، یہ ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، مجبور ہو کر کے آدمی آتا ہے۔ میں نے جیسے کہ قرآن کریم کی تلاوت آپ کے سامنے کی، دعا یاد کی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ لوگ تھے منافقین قسم کے، تو وہ بڑا شر پھیلاتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے کہ ہم تو بس یوں ہی اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن پھر قرآن تاکید کے ساتھ کہتا ہے کہ خبردار، یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں، اگرچہ ہم انہیں منافق نہیں کہیں گے ان کی زبان میں، کیونکہ ہم ان کی سطح پر نہیں اتریں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں گے کہ وہ ہماری سطح پر آ جائیں اور انہیں بھی توفیق ہو کہ وہ ذرا سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات رکھ سکیں۔ تو ہم منافق تو نہیں کہیں گے انہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ بے شعوری میں فساد ضرور پھیلا رہے ہیں۔ ہماری جو پچھلی گفتگو ہوئی تھی وہ ایک رد عمل کے طور پر تھی۔ اس کے بعد جب وہ انٹرویو نشر ہوا آپ کے چینل پر، لوگوں نے اس کو پسند بھی کیا، اور خود ہمارے محترم میر شاہد سلیم صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اس پر بڑی سنجیدگی کا اظہار کیا، مجھے پرسنلی فون کیا انہوں نے اور مبارکباد دی کہ بھی آپ نے سنجیدگی کے ساتھ رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ اس پچھلی ویڈیو میں، ان کی انٹرویو میں کچھ ایسے الفاظ ان کی زبان سے نکل گئے تھے جو نہیں نکلنے چاہیے تھے۔ تو ہمیں بھی احساس ہوا کہ چلو یہ سنجیدہ آدمی ہیں، خیر انہوں نے اعتراف کر لیا ہے، اور کسی چیز کا اعتراف کر لینا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے کسی طرح کا ان کی اس ویڈیو پر یا ان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کسی طرح کا کوئی ریئیکٹ یا ان کے تعلق سے کوئی کمنٹ نہیں کیا۔ لیکن کچھ دن گزرے، شاہد سلیم صاحب راجوری جاتے ہیں
اور خدا جانے ان کو کون سا کیڑا کاٹ لیتا ہے کہ پھر وہ ایک لوکل چینل پر آتے ہیں اور جناب والا جو اناپ شناپ وہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو وہ اس کو دہرانا میں خود مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ البتہ چونکہ اچھا پھر وہ انہوں نے وہاں پر انٹرویو دیا، اس کے بعد آج اس کو 2-4 روز گزر گئے، ہمیں بڑا دکھ ہوا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ شاید سنجیدہ آدمی، اب اس کے بعد اس طرح کی کوئی نہیں کریں گے، اگر بات رکھیں گے سنجیدگی کے ساتھ رکھیں گے۔ جیسے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ ہم بالکل اس کے مخالف نہیں ہیں کہ آپ کسی پر تنقید نہ کریں، آپ کسی کا محاسبہ نہ کریں، آپ کریں سنجیدگی کے ساتھ کریں، دلائل کے ساتھ رکھیں بات اپنی، تاکہ دوسروں کو ہارٹ بھی نہ ہو، اور پھر یہ ہے کہ کم سے کم آپ کا انداز اس طرح کا ہو کہ اگر وہ واقعی ان کے اندر کمی ہے تو وہ اپنی بات، آپ کی بات قبول کرنے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن ہمیں اس پوری ان کی گفتگو سے لگا کہ ان کا رویہ جو تھا وہ مخلصانہ نہیں تھا، وہ پورے طور پر معاندانہ تھا۔ اگر ان کا رویہ مخلصانہ ہوتا تو شاید وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ کھڑا پاتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بہرحال ہم نے اس ویڈیو پر بھی کوئی ریئیکٹ نہیں کیا۔ اب کل کا دن گزرا، ایک اور پریس کانفرنس انہوں نے جموں میں آ کے کی، اور اس میں بھی پھر وہی چیزیں جو انہوں نے راجوری میں دہرائی تھیں وہ چیزیں یہاں بھی دہرائیں۔ اب میں ان کچھ خاص چیزوں کا جواب دینا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی جو راجوری والی گفتگو تھی اس میں انہوں نے جس طرح کے القاب علماء کو دیے، اور یہ نہیں کہ کسی ایک مخصوص کو یا بعض کو نہیں، بلکہ ایک ہی صف میں سب کو کھڑا کر دیا لا کے۔ اور کیا ان کے الفاظ کیا تھے؟ کہا کہ یہ بدبخت ہیں، یہ کالی بھیڑیں ہیں۔ اچھا پھر یہ کہا کہ بھی ان کو جو ہے یہ جھوٹے عشق محمدی کے نام پر یہ سب کر رہے ہیں۔ کہا کہ دین کو انہوں نے اپنے گھر کی رکھیل بنا کے رکھا ہے، اور پھر یہاں تک کہہ دیا کہ جناب یہ سب کے سب منافق ہیں۔ اب ان میں سے کچھ مخصوص باتیں ہیں، میں ان کی جو گالیاں ہیں ان کا جواب تو نہیں دوں گا، کیونکہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ گالی بکے۔ البتہ کچھ چیزوں کا جواب جو ہے وہ دینا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات آپ کی خاموشی جو ہے وہ آپ کو مجرم بنا دیتی ہے۔ کچھ باتیں انہوں نے سید بشارت حسین صاحب ہیں، مفتی صاحب وہاں پونچھ میں، شاید کچھ لوگ یہ سمجھے کہ میں ان کا دفاع کر رہا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ میں تو ان کو جانتا ہوں، لیکن وہ مجھے جانتے ہیں، اس کے بارے میں یقینی اعتبار، بلکہ مجھے ظن غالب بھی نہیں ہے کہ وہ مجھے جانتے ہوں۔ تو میں کسی کا کوئی دفاع نہیں کر رہا ہوں، البتہ جو حق بات ہے وہ کہنا اپنا فریضہ ہے، اور وہ ہمیں کہنا چاہیے۔ شاہد سلیم صاحب نے ایک بات کہی کہ تبصرہ کرتے ہوئے چاند ہی کے موضوع پر، حالانکہ ایک بات میں آپ کو یہاں پر اور بتاتا چلوں کہ یہ رمضان کے پہلے عشرے میں، پہلے 10 دنوں میں یہ تھوڑا سا ہنگامہ رہا، اور دونوں طرف سے علماء کے بھی اقوال سامنے آتے رہے، لیکن دونوں طرف کے علماء نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، یعنی کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جو واقعی اس طرح کی ہو کہ جس سے ایک دوسرے کے دلوں کو بہت تکلیف پہنچتی ہو۔ ہاں کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو غیر مناسب تھی، وہ ویسے نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کا ہمیں بھی اعتراف ہے کہ ان کو ویسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے طریقے اور بھی تھے۔ تو چاند اس کے بعد علماء تو خاموش ہو گئے دوسرے عشرے میں۔ اس کے بعد جناب کچھ لوگ جو سوشل میڈیا پر ہیں، کچھ تو وہ لوگ ہیں جو لونڈے باز قسم کے لوگ ہیں، جو اس کے مجازی کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، جن کو میں پرسنل طور پر کچھ کو جانتا ہوں، اور جن کے فیس بک کے اسٹیٹس آپ نکال کے دیکھیں گے تو آج کے 4-5 مہینے پہلے جو پچھلے پہاڑی اور گجر کے نام پر جو یہاں کچھ ہوا، اس دوران انہوں نے کیا کیا بدتمیزیاں کی، وہ دیکھنے کے لیے ان کے فیس بک اسٹیٹس جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ وہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ جو اتحاد کا یعنی وہ بار بار نام چبھتے ہیں، ان کے اپنے اتحاد کے اس میں کتنا رول رہا ہے۔ حالانکہ وہاں پر تو، یہاں تو ایک شرعی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف کی گنجائش ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اختلاف ہوتا ہے، اگر کوئی غلط ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شر میں سے خیر کا پہلو نکالتا ہے۔ اب یہاں پر اختلاف ہوا، ایک نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن میری یہ سوچ ہے کہ یقیناً یہ بھی اس کا جو انجام ہوگا یہ خیر کا ہوگا، کہ اس میں سے خیر نکلے گی، کہ مجھے امید ہے کہ یوٹی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس تک بھی بات پہنچی، اوقاف کے لوگوں تک بات پہنچی، ان کو بھی احساس ہوا کہ ہاں ایک رویت ہلال کمیٹی یہاں پر ایسی ہونی چاہیے کہ جو مسلمانوں کے مذہبی معاملات کو دیکھ سکے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شر میں سے خیر کا پہلو نکلے گا، اور یہاں پر علماء جو ہیں مختلف مسالک کے مکاتبی فکر کے علماء ہیں، وہ ایک ساتھ بیٹھ کر کے اس کا کوئی ممکن حل نکالیں گے، یہ خوشی کی بات ہے۔ لیکن جو عام لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اختلاف جب تک علماء کے درمیان رہتا ہے تو وہ رحمت ہوتا ہے، لیکن جب وہ علماء سے نکل کر کے جاہلوں کے بیچ آ جائے، کہ ہر گلی کوچے نکڑ پر کھڑے ہو کے ایک جاہل آدمی جو ہے وہ اسلام پر اپنے کمنٹ پاس کرنے لگے، تو پھر وہ رحمت نہیں رہ جاتا، وہ پھر فساد بن جاتا ہے۔ دوسرے عشرے میں یہی ہوا،
کہ پہلے عصر میں چیزیں ختم ہو گئی، دوسرے عصر میں اس طرح کے لوگ تھے جو جاہل تھے، جن کو دین کے بارے میں معلوم نہیں، جن کی اپنی پہچان ہم دیکھیں تو یہ اس قسم کی ہے کہ اگر وہ کسی غیر مسلم آبادی میں مر جائیں، انتقال کر جائیں، تو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ان کی پہچان کے لیے ان کا خطرہ دیکھنا پڑے گا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پہچان نہیں ہے، ان کی اپنی حالت جو ہے وہ اس قسم کی ہے۔ بہرحال یہ لوگ لگاتار سوشل میڈیا پر، اور جہاں ان کو موقع میسر آتا ہے، کچھ ہمارے صحافی حضرات بھی اس میں شامل ہو گئے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا، بہرحال چلو جانے دیجیے۔ کچھ اہم پوائنٹ ہیں، میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاہد سلیم صاحب نے 70 سال کہا کہ 70 سال کے بعد آج خیال آیا کہ چاند آنکھ سے دیکھنا ہے۔ اس پر میں نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے یہاں اختلاف نہیں ہوا چاند کے مسئلے کو لے کر کے، ہمارے پرانے بزرگ آج بھی موجود ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اختلاف ہوتے رہے، البتہ اتنی بڑی نوعیت کا اختلاف نہیں ہوا۔ اور اس بڑی نوعیت کا جو اختلاف اس بار ہوا، اس کی وجہ یہ بنی کہ بھئی جہاں کی رؤیت ہلال کمیٹی پر ہم اعتماد کرتے تھے، وہ خود وہاں پر مشکوک ہو گئی، وہیں پر اختلاف ہو گیا، تو اسی اختلاف کو لے کر یہاں بھی اختلاف ہوا۔ اب جب یہاں بھی اختلاف ہوا تو لوگوں نے، علماء کرام جو تھے جنہوں نے وہاں کے اعلان پر روزہ رکھا، انہوں نے تو خیر اس طرح کی کوئی بات نہیں کی کہ جی ہماری ایک بزرگوں کی روایت ہے تو یہ ہے تو ایسا ہے، البتہ انہوں نے اس کے کچھ یعنی شرعی اعتبار سے اس کا جواز پیش کیا، جو کچھ حد تک قابل قبول بھی ہے، لیکن ہمارا یہ ماننا ہے کہ ان کا شرعی جواز وہاں اس وقت وہ ہوتا کہ جب وہاں پر اختلاف نہ ہوتا، جب وہاں ہی اختلاف ہو گیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہماری طرف سے ان پر ایک اعتراض ہے، البتہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو بھی سنجیدگی سے لیا، کسی طرح کی غیر سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ اب یہ جو لوگ ہیں میر صاحب جیسے، یہ کہتے ہیں جی 70 سالہ بزرگوں کی روایت، میں ان کی نظر ایک قرآن کریم میں سورہ زخرف کے اندر 25ویں پارے میں وہاں پر ہے کہ مشرکین جو تھے مکہ کے، عرب کے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ ام آتیناہم کتاب من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کہ کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں قرآن کریم سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی ہے کہ جس کو یہ مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، یہ جو عبادت کرتے ہیں فرشتوں کی، تو ان کے پاس کوئی اس کی دلیل ہے؟ تو انہوں نے جواب کیا دیا، قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مہتدون، انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک دین پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر راہ پانے والے ہیں۔ تو یہ انداز کہ شریعت کے مقابلے میں، قرآن یا حدیث کے مقابلے میں اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کی روایت کو پیش کرنا، یہ انداز کس کا ہے؟ مشرکین عرب کا تھا، مسلمانوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ یہاں پر روایت رہی، لیکن اس روایت میں بھی اختلاف ہوتا رہا، ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہوا۔ اور پھر ہم نے کہا کہ اس سے پہلے جب وہ روایت تھی تو وہاں کی جو رؤیت ہلال کمیٹی تھی وہ ہمیشہ یعنی یہ رہا کہ اس پر اعتماد رہا، وہاں پر بھی ملک میں اعتماد رہا، ایک ساتھ عید ہوتی، ایک ساتھ رمضان کے روزے رکھے جاتے، تو یہاں پر بھی ہوتا، اس میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو لے کے چیخ و پکار کی جائے۔ تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کے رسم و رواج کو پیش کرنا یہ ایک بدترین جرم ہے، تو شاہد سلیم صاحب اس سے باز آنا چاہیے ان کو میرے خیال سے۔ دوسری بات انہوں نے، میں ان کی جو پہلی ویڈیو تھی راجوری والی اس پر ریئیکٹ نہ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں بعض لوگ جب عقیدہ اہل سنت بیان ہوتا ہے اور اہل بیت یا صحابہ کے تعلق سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو بعض لوگوں کو کچھ باتیں جو ان کے فکر کے موافق نہیں آتی ہیں تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، جی اہل بیت کی توہین کر دی، یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، دنیا بھر کی باتیں۔ شاہد سلیم صاحب نے سید بشارت حسین صاحب قبلہ کو بدبخت کہا، ایک سید ہیں اور وہ عالم دین ہیں، قرآن و حدیث کی تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، مدرسہ چلتا ہے، مسجد کے خطیب ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں ان کے جناب والا وہ شاگرد ہیں وہاں راجوری پونچھ میں پہلے ہوئے، تو چلو وہ شاگرد ہوں نہ ہوں لیکن کم سے کم سید تو ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ بدبخت۔ کیا کوئی ایمان والا جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے، پھر یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے وہ بدبخت ہو سکتا ہے؟ اگر وہ بدبخت ہے تو پھر آپ خوش بخت کیسے ہو گئے؟ یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان سید کی تعظیم کرتے ہیں جو ان کے ہم مکتب ہوں یا ہم مسلک ہوں، ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے دور اخیر کے جو سب سے بڑے ترجمان ہیں ان کا نام ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ متاخرین علماء میں
ہندوستان میں بر صغیر میں اہل سنت کے سب سے بڑے ترجمان مانے جاتے ہیں۔ میں ان کی کتاب سے ایک کوٹیشن آپ کو سناتا ہوں، عوام کی نظر کرتا ہوں کہ جو انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہ اپنے ہم مسلک، اپنے ہم فکر سید کی تعظیم کرتے ہیں، باقی کو معاذ اللہ سب کو کافر، مرتد یا کیا کیا کہتے ہیں۔ میں اس کی حقیقت کھولنا چاہتا ہوں ان کے سامنے۔ یہ میرے سامنے ہے فتاوی رضویہ شریف ہے، اور یہ مشہور کتاب ہے ان کی، اس کی 29ویں جلد ہے اور صفحہ 587 پر یہ لکھتے ہیں کہ بحمد اللہ تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا فقیر ذلیل بحمد تعالی حضرات سادات کرام کا ادنا غلام و خاکپا ہے، ان کی محبت و عظمت ذریعہ نجات و شفاعت جانتا ہے، اپنی کتابوں میں چھاپ چکا ہے کہ سید اگر بد مذہب بھی ہو جائے اس کی تعظیم نہیں جاتی جب تک بد مذہبی حد کفر تک نہ پہنچے۔ ہاں، بعد کفر سیادت ہی نہیں رہ جاتی، پھر اس کی تعظیم حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک کوئی سید، اگرچہ وہ بد مذہب ہے، وہ گمراہ ہے، لیکن ابھی تک وہ دائرہ اسلام کے اندر ہے، وہ کفر کی حد تک نہیں پہنچا، تو اس وقت تک اس کی تعظیم کی جائے گی۔ ہمارے منہج فکر کو واضح کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اب یہ شاہد سلیم کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایک سید صاحب کو بدبخت اور منافق کس طرح کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے سب علماء کو معاذ اللہ کہا کہ یہ سارے کے سارے منافق ہیں۔ منافق، پہلے ان کو تو یہی پتہ نہیں ہوگا کہ نفاق کیا چیز ہے۔ نفاق کے علماء کرام نے دو قسمیں کی ہیں، ایک ہے نفاق اعتقادی اور ایک ہے نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی یہ ہے کہ انسان بظاہر مسلمان ہو لیکن دل میں اسلام کا انکار کر رہا ہو، ایسا آدمی بلا شبہ کافر ہے، اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے نفاق عملی، یہ ہے کہ انسان بظاہر مسلمان ہو لیکن وہ دل کے اندر بھی اس کے نفاق نہ ہو، لیکن اس کی بعض عادتیں جو ہیں وہ منافقوں سے ملتی ہوں، نفاق کی کچھ علامتیں اس کے اندر پائی جائیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا کہ جس شخص کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں یا ان میں سے کوئی ایک پائی جائے تو گویا اس کے اندر نفاق کی اتنی علامتیں یا ایک علامتیں، مثلا یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، بات کرے آدمی تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور پھر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور پھر ایک علامت یہ بھی بتائی کہ جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ تو آج کے دور میں حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اس طرح کی کوئی روایت ہے، میری شاید میں نے اس کو بھی ادھر کیا تھا، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہاں، یہ کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ انما کان النفاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الکفر بعد الایمان، کہ بے شک نفاق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا، رہا آج تو وہ کفر ہے یا پھر ایمان ہے، یا تو آدمی مومن ہوگا یا کافر ہوگا۔ آج ہم کسی شخص پر منافق یا منافق ہونے کا حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں شخص منافق ہے۔ ہاں، علامتیں پائی جا سکتی ہیں۔ اب ان لوگوں کے اندر جن کو انہوں نے منافق کہا، کس اعتبار سے کہا، واللہ عالم، یہ جانے، ان کی نیت جانے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ ان کے اندر نفاق کی ایک علامت واضح طور پر پائی گئی ہے، اور وہ کون سی؟ کہ جب آدمی جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے، گالی دے، وہ نفاق کی علامت ان کے اندر پائی گئی ہے۔ انہیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ یہ نفاق کی علامت جو ہے ان کی کیسے نکلے گی، اور یہ اس سے کیسے بری ذمہ اپنے آپ کو ثابت کر پائیں گے۔ دوسری بات یہ، 2-3 پوائنٹ ہو گئے، اور ہاں ایک بات اور، پچھلے دنوں میں جو راجوری میں پہلے عشرے میں علماء کا ایک اجلاس ہوا، اس میں کچھ غیر مناسب باتیں ہوئیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے، ہمیں بھی اس کا اعتراف ہے۔ اس کے بعد سید بشارت صاحب نے وہاں پر سرن کوٹ میں کچھ لوگوں کو توبہ کروائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے اور بڑا تفصیل طلب ہے، میں اس کو میڈیا پر نہیں لانا چاہتا، لیکن اگر مجبور کریں گے تو پھر شاید لانا پڑ جائے، لیکن ابھی ہم لانا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پر دوسرے لوگ ہنسے، ہمیں خود بھی اس کا احساس ہے، اور ہم پوری طرح اس وقت ہمارے دل میں جو زخم ہیں وہ ہم کھول کر بیان نہیں کر سکتے۔ البتہ وہاں پر توبہ کرواتے ہوئے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ فلاں، یعنی دوسرے مکتبی فکر کے لیے، کہ وہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں۔ اس کو لے کر کے ان لوگوں نے بڑا شور مچایا، اس میں شاید سلیم صاحب بھی ہیں، دیگر کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ حالانکہ جو ہمارے دیوبند مکتبہ فکر کے علماء کرام ہیں، جو اہل علم ہیں،
انہوں نے اس پر کسی طرح کے ریئیکٹ کا اظہار نہیں کیا، کوئی یعنی انہوں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ وہ علم والے لوگ ہیں، علم والے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی کون سا لفظ کہاں پر فٹ بیٹھ رہا ہے یا اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، کیونکہ نسبتوں کی وجہ سے بہت سارے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ یہ غیر مذہب کے لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، اس پر شور مچایا گیا۔ تو اس پر میں ان کو سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو چلو کتابوں کی توفیق تو نہیں ہوتی ہے، نہ وہ آپ کو میسر ہوں گی، لیکن اگر آپ گوگل سرچ کرتے اور ریختہ پر جا کے ڈکشنری دیکھتے اردو کی، تو اس میں آپ لفظ مذہب اگر ڈالیں گے تو اس میں دیکھیں کہ مذہب کے تحت جو مختلف معنی بتائے گئے ہیں اردو میں، حالانکہ یہ دونوں لفظ مذہب اور مسلک، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ عربی کے لفظ ہیں، لیکن اردو میں ان کے معنی دیے ہیں مذہب کے ضمن میں کہ راستہ، یا پھر وہ کہ وہ راستہ جس پر چلا جائے، طریقہ، اس کے ضمن میں مسلک بھی آیا ہے، دین دھرم بھی آیا ہے، یہ اس کے پھر اس طرح مسلک ڈالیں گے تو اس کے ضمن میں مذہب کا لفظ بھی آئے گا۔ گویا کہ پھر یہی نہیں، آپ جو علماء دیوبند کا وہ دارالفتہ دیوبند ہے، گوگل پر آپ چلے جائیں گے، وہاں پر سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ مذہب اور مسلک میں کیا فرق ہے۔ مذہب اور مسلک یہ دونوں لفظ دراصل معنی کے اعتبار سے قریب قریب ہیں۔ مذہب جب بولا جاتا ہے اسلام کے لیے تو اس سے مراد ہوتا ہے دین اسلام، اس سے مراد ہوتا ہے دین اسلام، لیکن اسلام کے علاوہ جب مذہب کسی کے بارے میں بولا جائے، جیسے مثال کے طور پر فقہائے کرام جو ہیں، علماء کرام اپنی کتابوں کو لکھتے ہیں کہ یہ مذہب امام اعظم کا ہے، یہ مذہب فلاں کا ہے، تو اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ ایک مخصوص فقہی مسلک ہوتا ہے، فقہی آراء ہوتی ہیں کہ ان کا یہ طریقہ تھا، یہ اس طریقے پر چلتے تھے۔ اسی طرح بلکہ لطف کی بات یہ ہے کہ اب مصر میں ایک یونیورسٹی ہے الازہر، دنیا کی بہت پرانی یونیورسٹی ہے اور بہت بڑی یونیورسٹی ہے، وہاں کے ایک بڑے معتبر علماء کرام میں ایک عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے الشیخ عبد الرحمن الجزیری۔ انہوں نے مکمل ایک کتاب لکھی ہے، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، یعنی اس میں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان چاروں کے جو فقہی مسالک ہیں ان کو مذہب کا نام دیا ہے۔ تو اب سلیم شاہی جیسے لوگ تو جناب والا ان کو بھی وہ کہہ دیں کہ دیکھو جی انہوں نے تو معاذ اللہ امام اعظم کو دوسرے مذہب کا قرار دیا، امام شافعی کو دوسرے مذہب کا قرار دیا، گویا کہ دین کے اندر خود 4 مذاہب بنا ڈالے۔ تو یہ نسبت کے اعتبار سے معنی بدلتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے سید صاحب نے کہا وہاں پر کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، تو اس سے مراد یہ تھے کہ دوسرے مسلک کے لوگ ہیں، دوسرے طریقہ کار کے لوگ ہیں، تو اس پر کوئی اتنا شور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال جب یہ شور اٹھا تو سید صاحب نے اس پر یعنی کہ انہوں نے اپنے جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک عالم کی شان، کہ اگر وہ کسی وجہ کو، کسی چیز کو دیکھے کہ فساد ہو رہا ہے اس چیز کو لے کر کے، تو اسے رجوع کر لیتے ہیں، حالانکہ رجوع کرنے کی ضرورت اس پر نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے نہ سمجھنے کی وجہ سے تو بے معذرت خواہ انہوں نے معافی مانگی، لیکن کچھ یار لوگوں کو ان کی یہ چیز بھی ہضم نہیں ہوئی، اور وہ کہتے ہیں کہ بھی عالم کا کام تو ہے کہ وہ چٹان کی طرح کھڑا رہنا چاہیے اس کو اپنے موقف پر۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ چٹان کی طرح کھڑا رہنا کا جو طریقہ کار ہے یہ تو ابلیس کا ہے، کہ وہ ایک بات پر شروع سے کھڑا تھا اور آج تک کھڑا ہے۔ علماء کا طریقہ کار تو یہ نہیں ہے، بلکہ علماء پر جب حق واضح ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، اسے رجوع کر لیتے ہیں۔ علماء کرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، ورنہ کچھ لوگ، اب میں دیکھوں گا کہ شاہد سلیم صاحب نے اتنے علماء کرام کو منافق کہہ دیا، بدبخت کہہ دیا ایک سید صاحب کو، اب میں دیکھوں گا ذرا کہ ان کے اندر کتنے اخلاقی جرأت ہے کہ یہ ان سے معذرت کر پائیں گے، یہ ان سے معافی مانگ پائیں گے، یا پھر یہ کہ ابلیس کی طرح یہ بھی چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے۔ یہ خیر بات دیکھنے والی ہوگی۔ اس کے بعد کچھ چیزیں میں آپ کو بس شارٹ کر رہا ہوں، مختصر کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بار بار اس چیز کو دہرایا، راجوری میں بھی، یہاں پر بھی، کہ پیر پنجال میں ایک علماء کا تکفیری ٹولہ ہے، ٹھیک ہے۔ سلیم شاہی صاحب کے اندر نہ تو کوئی اتنی بڑی کریٹیوٹی ہے کہ وہ اس طرح کے لفظ وضع کر پائیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کن لوگوں کا چبایا ہوا جھوٹا لقمہ جو ہے وہ تھوک رہے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں۔ بہرحال میں اس پر اتنا کہنا چاہوں گا کہ تکفیری ٹولہ کون ہے یہ تو عوام جانتی ہے، کہ وہ لوگ جن کے سامنے اگر یا رسول اللہ کہہ دیا جائے تو وہ کفر و شرک کے فتوے صادر کر دیتے ہیں، مزارات کو جناب والا شرک کے اڈے قرار دیتے ہیں، جمعرات کے دن اگر فاتحہ کرنی ہو، اپنے بزرگوں کے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا تو ان کو اس میں شرک نظر آتا ہے، عید میلاد النبی کا موقع آئے تو وہ شرک و کفر کے فتوے ان کے چھپتے ہیں سوشل میڈیا پر، تو یہ تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کفر و شرک کے فتوے کون دے رہا ہے اور تکفیری ٹولہ کون ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہاں یہ میں کہنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مفتی جب ایک حکم کو ظاہر کرتا ہے تو شریعت کے حکم کو، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے کفر کا فتویٰ لگا دیا،
کوئی بھی مفتی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتا نہیں ہے، بلکہ شریعت کا ایک حکم ہوتا ہے جو ثابت ہو چکا تھا، وہ صرف اس کو ظاہر کرنے کا کام کرتا ہے۔ اچھا، انہوں نے ایک بات دہرائی بار بار کہ ان کی ڈور کہاں سے کھینچ رہی ہے۔ اچھا، یہ ایسا کر رہے ہیں تاکہ یہ اپنے آقاؤں کو بتا سکیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ یہ شاید سلیم صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے آقا کون ہیں، ان کو شاید پتہ ہوگا۔ پھر یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ کسی ایجنسی کے اشارے پر کام کر رہے ہوں، یعنی یہ علماء کے لیے انہوں نے یہ باتیں کہیں۔ تو میں ان سے پلٹ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات دراصل آپ کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے کہ آپ شاید ہو نہ ہو کسی غیر ملکی اشارے پر کام کر رہے ہوں کہ ایک پاکستان کی رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر روزہ نہ رکھنے پر آپ اتنے سیخ پا ہیں، اور اس کے مقابلے میں حدیث رسول پیش کی جا رہی ہے اور آپ اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ تو اس پر انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ اب آخری بات یہ کہ انہوں نے جموں میں آ کے اتحاد ملت کانفرنس کی، کل کی جو بات ہے، اور اس میں بھی جو باتیں جو میں نے پیچھے کی ہیں وہی باتیں تو انہوں نے کچھ دہرائیں۔ اب ان کو میں دوبارہ وقت کی چونکہ زیادہ نہیں ہے دہرانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے یہاں پر اتحاد ملت کانفرنس کی، ہم اتحاد کو قبول کرتے ہیں اور ہم بھی اتحاد کے داعی ہیں، ہم انتشار نہیں چاہتے، ہم فساد نہیں چاہتے۔ اس وقت جو حالات ہیں ان کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے ملی مفاد کے لیے ایک جگہ جمع ہوا جائے۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے سلیم شاہد صاحب سے کہ آپ بات کرتے ہیں پیر پنجال میں اتحاد کی اور اتحاد ملت کانفرنس کرتے ہیں آ کے جموں میں، اور وہ بھی جناب والا ان ائمہ کو لے کر کے جو بالکل غیر معروف ہیں، جن کو مطلب کہیں سے بھی کوئی نمائندگی حاصل نہیں ہے، ممکن ہے ایک دو کو حاصل ہو، لیکن زیادہ تر تو اس میں نے دیکھا کہ بالکل غیر معروف ہے، کوئی جانتا ہی نہیں انہیں۔ تو ان کو آپ لے کر کے جموں میں بیٹھ کر کے ایک یعنی ایسے لوگوں کو، اچھا پھر یہ لوگ جن کو اتحاد کے لیے انہوں نے ساتھ ملایا، میں کہتا ہوں کہ اگر جن سید صاحب کو انہوں نے گالیاں دی ہیں وہاں راجوری میں بیٹھ کر کے بدبخت اور منافق کہا ہے، اگر یہ اور ان کے جو اتحادی لوگ تھے کل، ان کے پورے خاندان کو بھی ملا لیا جائے نا، تو ان سے زیادہ بچے جو ہیں ایک وقت میں سید بشارت صاحب کے مدرسے میں رہتے ہیں۔ آپ ان کو گالیاں دے کر کے، آل رسول کی توہین کر کے، ان کو منافق کہہ کر کے آپ یہاں پر آ کے جموں میں آ کے ان لوگوں کے ساتھ جناب اللہ اتحاد کی بات کر رہے ہیں کہ جن کا پیر پنجال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ان کو وہاں کوئی جانتا ہے۔ اگر آپ اتحاد کے داعی ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ وہاں بیٹھتے، آپ ان کے ساتھ ملتے، کہتے کہ سید صاحب مسائل پیدا ہو گئے ہیں، آئیے ہم مل کے تصفیہ کر لیتے ہیں ان کا، ٹھیک ہے۔ دعوت میں آپ کو نماز کے لیے بلاؤں تو دو طریقہ کار ہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ عرفاظ، میں آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھوں، عرفاظ بھائی آئیے آج ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، آپ خوش میرے ساتھ آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خوشی سے کوئی آپ کو کام ہوگا تو آپ کہیں گے میں ابھی آ رہا ہوں۔ لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے جو شاید سلیم والا ہے، آپ کہیں گے کتنے بدبخت ہو، آپ نماز نہیں پڑھتے ہو، تو اس وقت آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہ آپ ان کی اس دعوت کو قبول کریں گے یا کہ آپ کے دل میں ان کے لیے بغض پیدا ہوگا، بدظن ہو جائیں گے؟ تو یہ طریقہ دعوت کا، یا چاہے اتحاد کا ہو چاہے دعوت دین کا ہو، یہ طریقہ درست نہیں ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اگر وہ اتحاد کے داعی ہیں اور ان کا رویہ ابھی تک تو مخلصانہ نہیں ہے، کیونکہ جو ان کے انداز ہے وہ یہ باور کراتا ہے کہ یہ نظریہ ان کا مخلصانہ نہیں ہے۔ اگر وہ مخلصانہ اس میں کوشش کرتے ہیں تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب تک وہ تہذیب کے دائرے میں واپس نہیں آ جاتے تب تک یہ ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جب وہ تہذیب کے دائرے میں آ جائیں گے، جس طرح وہ دیگر چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں خوبصورت طریقے سے، جو ان کا انداز رہا ہے اسی طریقے سے چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں، غلط اور صحیح کو یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں جناب والا کسی قسم کی بدتمیزی نہیں کرتے ہیں، اس طریقے پر واپس نہیں آ جاتے، تب تک یہ ہے کہ ہم ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ جب سب سے پہلے جب ان کا انٹرویو ہوا تھا شاید نیوز شیئر انڈیا کے مادھیم سے ہی انہوں نے اپنی بات رکھی تھی، اس کے بعد جب آپ سے بات ہوئی، کانٹیکٹ نمبر بھی انہوں نے ہم سے ہی آپ کا جو ہے وہ لیا تھا، آپ کے ساتھ جو بات چیت ہوئی، جس طرح سے آپ نے کہا کہ کچھ چیزیں جو ہیں انہوں نے مانی بھی کہ میرے سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اس کے بعد پھر سے راجوری میں، پھر سے جموں میں، کیا کارن لگتا ہے آپ کو اس کے پیچھے کہ کیوں بار بار ہو رہا ہے یہ؟ اصل میں اب شاہد سلیم صاحب کی زبان میں ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کسی کے اشارے پر کام کر رہے ہیں، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ یہ نفس جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بعض اوقات ابھارتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہ کام جو ہوتا ہے وہ امت کے مفاد میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ یہاں سے گئے، ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ وہاں ضرور ملے ہوں گے اور ملے ہوں گے، انہوں نے ان کو اکسایا ہوگا، پھر نفس بھی ان چیزوں میں، کیونکہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے یہ برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، یہ برائی کی دعوت دیتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے رد عمل ہے۔ پھر یہ ظاہر سی بات ہے سرخی میں عام طور سے رہتے ہیں یہ، تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ رہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے سرخی میں بنے رہے۔ تو امکان ہے، ہم یعنی بدگمانی تو نہیں کرتے، لیکن امکان ہے
کہ سرخی میں رہنے کی ایک وجہ بھی انہیں مل گئی ہوئی ہے۔ سرخیوں میں بنے رہنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، اس طرح سے کیا ایک میسیج جا رہا ہے جو باقی لوگ ہیں ان میں اسلام کو لے کے، مسلمس کو لے کے کیا ایک میسیج جا رہا ہے؟ بہت غلط جا رہا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ شروع میں کہ میں خود اس پر شرمندہ ہوں کہ میں آج پھر آ رہا ہوں، ہم اس چیز کو نہیں چاہتے ہیں۔ لوگ، ظاہر سی بات ہے، میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ شاہد سلیم صاحب جیسے انہوں نے ایک پارٹی بنا رکھی ہے یونائٹڈ پیس الائنس، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ دوسروں کو، لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں، تو آپ ان لوگوں کے سامنے اپنے امن کی بات کیسے رکھیں گے جبکہ وہ جانتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کی زبان سے خود اپنے ہی لوگ محفوظ نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ ان چیزوں کو مزید ہوا دینا، مزید جناب اللہ سوشل میڈیا پر آ کر کے ہر روز رد عمل کا عمل ہوتا ہے تو اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے، تو خاموشی جو ہے یہ اس کا بہترین علاج ہے۔ اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں شاید عید کے بعد جو یہ مسئلہ، جس مسئلے کو لے کر کے اتنا نزاع ہوا، اتنا جھگڑا کھڑا ہوا، شاید یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور ایک متفقہ طور پر رویت ہلال کمیٹی کا وجود ہو جائے اور پھر یہ اس طرح کے مسائل میں درپیش نہ ہوں۔ جی، کیا ایک میسیج رہے گا آپ کا؟ میسیج ہمارا یہاں سے یہ رہے گا کہ یقیناً اتحاد جو ہے وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں خود جو ہمارا مذہب بھی ہے وہ ہمیں اتحاد کی دعوت دیتا ہے، لیکن یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ امت میں افتراق ہونا ہے، جیسے کہ حدیث رسول اس پر شاہد ہے کہ میری امت میں اتنے فرقے ہو جائیں گے، سب لوگ اس کو جانتے ہیں۔ تو یہ افتراق جو ہے، انتشار، یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، لیکن یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری وحدت کو چاہتا ہے۔ ہمارا رمضان ہمیں ایک دیا، ہمیں قرآن کتاب ایک دی، ٹھیک ہے نا، حج کے موقع پر اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے، یہ ہماری عبادات جو ہیں یہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری وحدت کا ہمیں وہ تاثر دے رہی ہوتی ہیں کہ بھئی وحدت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اب یہ ہے کہ وحدت آئے کیسے، اتحاد کیسے پیدا ہو، تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر جو لوگ اتحاد کے داعی ہیں وہ سب سے پہلے یہ کریں کہ اپنی زبان کو میٹھا رکھیں، اپنے آپ کو سنجیدہ بنائیں، اور اس میں ضروری نہیں کہ اتحاد کرنے کے لیے آپ جو کانفرنسیں کر رہے ہیں، جو آپ جنابی والا اس طرح کی اجلاس کر رہے ہیں تو ان کی تشہیر ہی ہو کہ ہاں ہم نے یہ اجلاس کر لیا، چند آدمی کو بٹھا کر کے تو ہم نے تیر مار لیا، نہیں، آپ زمینی سطح پر کام کریں اور آپ جائیں علماء کرام کے پاس۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا عالم جو ہے اس وقت اس چیز سے انکار نہیں کرے گا، تو اتحاد کے لیے کوششیں ضرور کریں لیکن سنجیدگی کے ساتھ، مخلصانہ رویے کے ساتھ اور میٹھی زبان کے ساتھ۔ بالکل، چلیں، شکریہ ہمارے سے بات چیت کرنے کے بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ لیے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا جاوید اقبال صاحب، آپ کی اس سب پہ کیا رائے ہے؟ آپ بھی اپنی رائے ضرور ساجھا کیجیے گا۔ اسی طرح کی مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں نیوز سیر انڈیا۔ میں عرفہ زمڈینگ، کیمرہ مین شاہنواز کے ساتھ۔